ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا قال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، آپ کی خدمت میں رمضان المبارک گزرنے کے بعد ہمیں اپنی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے اور ہم کس طرح رمضان شریف کی برکتیں آنے والے رمضان تک حاصل کر سکتے ہیں اور جاری رکھ سکتے ہیں، اس کے لیے کن امور پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، وہ بیان ہو رہے ہیں. جن میں سے ایک عمل مختصراً دوبارہ بتایا جاتا ہے. یہ بیان ہوا ہے کہ ہم سب نماز باجماعت کا اہتمام کریں. نمبر 2، حتی الامکان سنن غیر موقدہ کا بھی اہتمام کریں. تو سنت موقدہ تو پڑھنی ہی چاہیے، بلا عذر معتبر ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اور تمام نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. تیسرے، روزانہ بلا ناغہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، اور قرآن شریف کی تلاوت میں صبح شام کی خاص صورتیں بھی معمول میں ہونی چاہیے، جیسے یاسین شریف صبح ایک مرتبہ، شام کو ایک مرتبہ، اور رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک اور سورہ دخان یا سورہ سجدہ، یہ دونوں، اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور چاروں قل تفصیل میں بتا چکا ہوں، ان کا بھی اہتمام ہے. اور اگر کوئی پکا حافظ ہو تو اس کو چاہیے کہ چلتے پھرتے قرآن شریف کی تلاوت ہی کیا کرے، کیونکہ یہ افضل الذکر ہے. نمبر 3، ذکر اللہ کثرت سے کرنا. کثرت ذکر اللہ کی ہم پابندی کریں اور اس کی عادت ڈالیں. اس کی تفصیل میں گزشتہ منگل بیان کر چکا ہوں کہ ذکر کی 3 قسمیں ہیں. ایک ذکر ہوا ہے جو صبح شام ہمیں کرنا چاہیے، اور وہ 5 تسبیحات ہیں، جس میں کسی شیخ و مرشد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان بغیر کسی کی اجازت کے ساری زندگی ان کا معمول رکھ سکتا ہے، رکھنا چاہیے. اور پابندی سے صبح شام کی تسبیحات پڑھنی چاہیے. ذکر کی ایک قسم یہ ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی زبان پر ذکر رہنا چاہیے.
ہر وقت کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم فارغ ہوں، جب ہمیں کسی سے بات نہیں کرنی ہے تو زبان پر کوئی نہ کوئی اللہ کا ذکر رکھنا چاہیے اور اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ جیسے بعض مرتبہ آدمی چل رہا ہوتا ہے، کوئی کام کسی سے بات بھی نہیں کر رہا ہوتا، خالی جا رہا ہوتا ہے، تو عام طور پر ہم اپنے خیالات میں گم رہتے ہیں جسے کوئی فائدہ نہیں سوائے پریشانی۔ تو بجائے خیالات کی دنیا میں گم ہونے کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گم ہو جائے۔ چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو نام لے رہے ہیں، بیٹھے ہیں خالی بیٹھے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں نیند نہیں آ رہی ہے یا ویسے ہی لیٹے ہوئے ہیں آرام لینے کے لیے، کوئی کام نہیں ہے تو اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے بیٹھے ہر دم اللہ کا ذکر زبان پہ رہنا چاہیے۔ اس کے لیے میں نے 3 ذکر بتلائے تھے۔ سب سے بہتر تو قرآن شریف کی تلاوت ہے، بشرطے کہ زبانی یاد ہو، حافظ ہو، پکا حافظ ہو۔ دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تیسرے نمبر پہ درود شریف۔ اور لا الہ الا اللہ میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ خالی اللہ 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 بس آدمی حق پڑھتا ہے۔ اس کی ایک خاص فضیلت بھی ہے، اس طرح ذکر کرنے کی خاص فضیلت بھی حدیث شریف میں آئی ہے، جی چاہتا ہے کہ وہ بھی سنا دوں۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو تمہارے اعمال میں جو سب سے بہتر عمل ہے نہ بتلاؤں، اور جو تمہارے پروردگار کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ عمل ہے اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں سونا چاندی خیرات کرنے سے بھی بہتر ہے، اور تمہارا دشمنوں سے لڑنے اور تمہارا ان کی گردنیں اڑانے اور ان کا تمہاری گردنیں اڑانے سے بھی بہتر ہے، یعنی جہاد سے بھی بہتر ہے۔ پھر فرمایا صحابہ کرام نے کہ حضور ضرور بتلائیں۔ آپ نے جواب دیا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، ان سب سے بڑھ کر ہے اللہ کا ذکر۔ تو بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو ہزاروں لاکھوں روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں غریب لوگ بیچارے اپنا دل چھوٹا کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم کیا اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، خیرات کریں۔ تو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کثرت ذکر اللہ کی صورت عطا فرمائی۔ ایسے نہیں خرچ کر سکتے تو ذکر اللہ کثرت سے کریں۔ اللہ کا ذکر کثرت کرنا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا اور زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھنا، یہ ان سب اعمال سے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے ایک اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حضور سے دریافت کیا کہ حضور سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ ای الناس خیر، سب سے اچھا آدمی کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو، عمل اچھا ہو۔ عمر لمبی ہو اور عمل اس کا اچھا ہو۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ عمل کون سا سب سے افضل ہے؟ پہلا سوال تھا لوگوں میں سب سے اچھا کون سا آدمی ہے؟ تو جس کی عمر بھی لمبی ہو اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں تو لوگوں میں سب سے بہتر ہے، کیونکہ اس کی نیکیاں سب سے زیادہ ہوں گی، اور جتنی نیکیاں زیادہ ہوں گی اتنی اچھا ہو۔ پھر اس نے پوچھا حضور کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ تو دنیا سے اس حالت میں جدا ہو کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ اللہ کہ جب تیری روح نکل رہی ہو تو زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا اس کے بارے میں کہ عام طور پر جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی مشق کر لیتا ہے تو اسی حالت میں پھر آدمی کی موت بھی آتی ہے۔ کوئی موت کی الگ سے کوئی الگ حالت نہیں ہوتی، اسی زندگی میں موت آتی ہے۔ تو اگر زندگی میں اور حالت صحت میں کوئی ذکر اللہ کا عادی ہو جاتا ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر زبان پر جاری رکھنے کی عادت ڈال دیتا ہے، تو اسی حالت میں پھر موت آتی ہے۔ تو موت کے وقت اس کے زبان پر ذکر آ جاتا ہے، اور جس کا ذکر آ جاتا ہے تو بس یہ افضل الاعمال ہے، وہی اس کی مشق کرنی چاہیے۔ اور یہ ہے بھی کتنا آسان،
کہ اس سے زیادہ آسان اور کیا عمل ہو سکتا ہے؟ ذکر بھی میں بھی اختیار، اور پھر اس کے لیے کوئی شرط نہیں، کوئی وقت نہیں، بیٹھے لیٹے آتے جاتے، وضو نہ وضو، یہاں تک کہ حدث اکبر کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر جائے، یعنی جنابت کی حالت میں ذکر اللہ جائے. لہذا اس کی عادت ڈالنی چاہیے. اس کی ایک قسم گزشتہ منگل کو بیان کرنے سے رہ گئی تھی، وہ اس وقت بتلاتا ہوں انشاءاللہ. ذکر کی ایک اور بڑی پیاری اور بڑی نافع اور بہت مفید قسم یہ ہے کہ جو موقع بموقع مسنون دعائیں ہیں، معصورت دعائیں ہیں، ان کے پڑھنے کی عادت ڈالی جائے. جیسے مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے. جب مسجد میں داخل ہوں تو پہلے دایاں پاؤں داخل کریں. پھر یہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک کی یہ مشہور دعا ہے، تو سبھی کو یاد ہوتی ہے، اس کا معمول بنے. ایک دعا بڑی پیاری ہے تو بڑی، لیکن میں سناتا ہوں، اگر یاد کر لیں تو اچھا ہے، نہیں تو کم از کم اللہم افتح لی ابواب رحمتک پر ہی اکتفا کریں. اس کے ساتھ درود شریف اور پڑھ لیں. اللہم افتح لی ابواب رحمتک والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ویسے بڑی دعا بڑی پیاری ہے، بڑی جامع ہے، وہ سناتا ہوں. اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک نویت سنت الاتباع. یہ ایک جملہ اس کے اندر ایسا ہے کہ سبحان اللہ، جو پڑھے وہ پائے، جو رہ جائے وہ محروم. کوئی یاد کرنا کوئی مشکل نہیں، ایک دو دن لگیں گے، آپ کو بھی یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ دعا نکلنے کی بھی، جب مسجد سے نکلیں تو پہلے الٹا پاؤں نکالیں اور دائیں پاؤں میں چپل پہنیں، اور پھر اللہم اغفر بسم اللہ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. یہ ہے نکلنے. وافتح لی ابواب فضلک وسہل علی ابواب رزقک. اب یہ تو سولانہ ہمارے مطلب کی دعا ہے، کیونکہ اللہم افتح لی ابواب فضلک، یا اللہ اپنے فضل کے یعنی حلال و طیب روزے کے دروازے مجھ پر کھول دے. وسہل علی ابواب رزقک، اور اپنے رزق کے دروازے، رزق کا حصول میرے لیے آسان کر دیجیے، اپنے رزق حاصل کرنا میرے لیے آسان کر دیجیے. تو مسجد میں آیا تو اللہ تعالیٰ کے رحمت کے دروازے کھولنے کی دعا ہے کہ اللہ مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجیے. اور مسجد سے نکل رہے ہیں تو یا اللہ اپنے حلال طیب پاکیزہ روزی کے دروازے مجھ پر کھول دیجیے. تو جو پڑھے گا وہ پائے گا نا انشاءاللہ. اب ہم پڑھیں بھی نہیں اور پھر شکوہ بھی کریں تو یہ تو ہمارا قصور ہے. ورنہ اللہ کے رسول نے تو ہمیں ایسی پیاری پیاری دعائیں مانگ دی ہیں کہ جو مانگے بس پائیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے. اور اگر کسی کو یاد نہ ہو سکے تو بس وہی مختصر دعا. جب مسجد میں آئیں تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک اور والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اور اعتکاف کی بھی نیت کر لیں، اردو میں کر لیں. اور جب نکلیں تو بھائی اللہم انی اسألک من فضلک، اور پھر یہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ لیں. یہ چھوٹی سی ہوگی دعا کی. تو معصورت دعائیں جو ہیں یہ ہمارے معمول میں آ جائیں. اسی طریقے سے گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے. جب گھر میں داخل ہو تو سیدھا پاؤں اندر رکھیں، اور کوئی بھی نہ ہو تو پہلے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہہ لیں. اور کوئی گھر میں موجود ہو تو اس کو سلام کریں، اور پھر گھر میں داخل ہونے کی دعا مانگ لیں. اسی کے سے گھر سے باہر نکلیں تو پہلے دائیں پاؤں گھر سے باہر نکالیں، اور گھر سے نکلنے کی دعائیں وہ مانگیں. پھر گھر سے نکلنے کی دو قسم کی دعائیں، بعض دعائیں وہ ہیں جو مطلق گھر سے نکلنے کے لیے، اور ایک گھر سے نکل کر آپ مسجد کی طرف آ گئے تو پہلے گھر سے باہر نکلنے کی دعائیں مانگیں گے. اس کے بعد پھر
مسجد میں آنے کی خاص دعائیں ہیں جو راستے میں پڑھی جاتی ہیں، وہ ایسی عجیب و غریب ایمان افروز ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دیں کہ ہم ان کی پابندی کریں، وہ پڑھ لیا کریں۔ گھر سے نکلنے کی ایک دعا ہے، اس کی عجیب فضیلت ہے کہ جب کوئی آدمی گھر سے باہر نکلے اور یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی یہ کلمہ کہتا ہے تو فرشتہ اس کو 3 باتیں کہتا ہے کہ وقیتا و وعیتا و نصرتا، وقیتا و نصرتا و وعیتا او کما قال۔ جب یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ وہ شیطان دوسروں سے کہتا ہے کہ بھئی اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا، ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا، اب کوئی اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، وہ نصرتا، اور اب اس کے کاموں میں من جانب اللہ مدد ہوگی، جس کام کے لیے نکلا ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ لہذا شیطان ایک دوسرے کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت پہ آ گیا، اب اس کو تو ہاتھ میں لگاؤ، کسی اور کو تلاش کرو، وہ جس کو تلاش کرے گا وہی جس نے یہ دعا نہ پڑھی ہوگی۔ تو جب ہمارے بیشتر کام گھر سے نکلنے کے بعد نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہم دعا نہیں پڑھتے۔ دعا پڑھیں تو ہم گرنے سے ہی بچیں، پھسلنے سے ہی بچیں، ہاتھ سے اور سانے سے ہی بچیں، شیطان کے شر سے ہی بچیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ بھی ہم کنار ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہو، ہمارے سارے کام بھی ہوں۔ اس طریقے سے یہ اس دعا کا فائدہ ہے جو میں نے پورا نہیں بیان کر سکا، تھوڑا سا بیان کیا ہے، لیکن ہے یہ فضیلت۔ تو معصورہ دعائیں ایسی پیاری پیاری دعائیں ہیں کہ جس میں دنیا اور آخرت کی ہر خیر پوشیدہ ہے، اور ان کا یاد کرنا کوئی مشکل نہیں۔ بچے تو یاد کرتے ہی ہیں، لیکن انہیں کوئی موقع پہ یاد کرانا، پڑھنے کے عادت نہیں ڈلواتا، اس لیے بس وہ مصنون دعاؤں کی کتابچے کے اندر تو فرفر سنا دیں گے، ویسے کوئی دعا نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ وہ ان کو موقع پر پڑھنے کی عادت نہیں ڈالی۔ اس میں ماں باپ کی بھی کوتاہی ہے، استاد کی بھی کوتاہی ہے۔ باقی جو درمیانی عمر کے ہیں، نوجوان ہیں، جوان ہیں، ڈھیر عمر والے ہیں، وہ سب ایک دعا بھی یاد کریں گے تو 40 دن میں سب دعائیں یاد ہو جائیں گی، کیونکہ چھوٹی چھوٹی اور آسان دعائیں۔ تو معصورہ دعائیں جو ہیں، مسنون دعائیں جن کو کہتے ہیں، وہ کتابچہ چھپا ہوا ہے مسنون دعائیں کے نام سے، بس وہ آج ہی لے لیں اور لے کر روزانہ دو تین دعائیں آپ یاد کر لیا کریں، اور جس موقع کی وہ دعائیں اس موقع پر آپ پڑھ لیا کریں۔ مثلا بازار میں جانے کی دعا ہے، بازار میں اگر کوئی جائے اور یہ کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ بازار کی دعا ہے۔ جب بازار میں جائے تو آدمی 2-3 دفعہ یہ کلمہ پڑھ لے، کم سے کم ایک مرتبہ، ورنہ 2 یا 3 دفعہ اس کلمے کو پڑھ لے۔ تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کے پڑھنے والے کو 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ گناہ صغیرہ معاف ہو گئے، 10 لاکھ درجے بلند ہو گئے، 30 لاکھ کا سودا ہے۔ اتنی سی دعا، اتنی آسان دعا، اور پھر ہم 30 لاکھ سے محروم اور اپنا نقصان پر نقصان کیے چلے آ رہے ہیں، نہ جانے کب سے ہمارا یہ زبردست نقصان ہو رہا ہے، اور ہم اسے گوارا کرتے چلے جا رہے ہیں نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اگر ہم یاد کر لیں، اور یاد کر کے بازار میں کس کو جانا نہیں پڑتا۔ 2 جگہ ایسی ہیں جہاں آدمیوں کو جانا ہی پڑتا، ایک بازار، ایک بیت الخلا، دونوں جگہ ایسی ہیں جن انسان کی حاجت وہاں سے وابستہ ہے، اس لیے جیسے بیت الخلا آدمی جاتا ہے، بازار بھی جاتا ہے۔ 2-4 دکانیں ہیں تو وہ بھی بازار ہے، اسے کہیں گے چھوٹا بازار۔ اور حضرات صحابہ کرام کا کی حرص اور آخرت کی نیکیاں حاصل کرنے کا شوق یہ تھا کہ بعض صحابہ کرام صرف سلام کرنے کی غرض سے بازار سے ہو کر جایا کرتے
تھے. ان کے ساتھی نے کہا کہ حضرت آپ بازار جاتے ہیں, نہ کوئی سودا خریدتے ہیں, نہ کوئی سودا بیچتے ہیں, نہ کوئی بھاؤ تاؤ کرتے ہیں, بس ایسی طرح بازار سے گزر کے چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں پر مسلمان ہوتے ہیں, ہم جائیں گے تو سلام کرتے ہوئے جائیں گے یا جواب دیتے ہوئے جائیں گے تو نیکیاں نیکیاں ملتی جائیں گی. بازار سے گزرنا بھی نیکیوں سے خالی نہیں ہے. تو آپ بھی ہیں, ہمارے دارالعلوم میں بھی اب تو بازار بن گیا ماشاء اللہ. آپ وہیں سے گھومتے ہوئے چلے جاؤ اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا یموت بلیده الخیر وهو علی کل شیء قدیر پڑھتے ہوئے جاؤ, اپنی کلاس میں جاؤ. تو یہاں سے 30 لاکھ بھی نفع ہو گیا. دنیا کے 30 کروڑ 30 ارب ڈالر بھی اس کے برابر کی ہیں. اتنی قیمتی ہیں یہ نیکیاں اور جو مفت میں ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں. بس اسی سے سمجھ لو کہ مسنون دعائیں کیسی قیمتی ہیں اور کیسی قابل قدر ہیں. تو آج جو ہم طرح طرح کی پریشانیوں, بیماریوں, تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم یہ مسنون دعاؤں کے برکات سے اور ان کے فضائل سے معلوم ہیں, اور اس لیے معلوم کا یاد ہی نہیں کرتے. لہٰذا کتاب لکھ لیں مسنون دعائیں, اور مسنون دعائیں لے کر کے بس روزانہ ان کو یاد کرنا شروع کر دیں, اور یاد کرتے ہی اس کے موقع پر پڑھنے کی کوشش کریں. کیونکہ موقع پر جب پڑھنے کی مشق ہوگی تو بس جب وہ موقع ہے خود بخود آپ کی زبان پہ دعا آ جائے گی. اور اگر الگ سے مسنون کی دعائیں کتاب سے نہ ملے تو دارالارشاد کی جو مناجات مقبول ہے جیبی سائز کی, اس کے آخر میں بھی ہمارے حضرت نے 40 مسنون دعائیں لکھی ہوئی ہیں. اس میں دیکھ لیں. اور حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم کی مشہور کتاب ہے پر نور دعائیں, اس کے اندر تو اور بھی زیادہ تفصیلی دعائیں ہیں. تو بڑی بڑی دعائیں اگر یاد نہ ہوں تو نہ صحیح, چھوٹی چھوٹی تو ہمیں یاد ہونی چاہیے. یہ بھی بھائی ایک ذکر کی ایک قسم ہے جو بہت ہی نافع اور مفید ہے. اس کا بھی ہمارا معمول ہونا چاہیے, ان کے پڑھنے کا بھی معمول ہونا چاہیے. یہ تو وہ باتیں جو کہ پچھلے 2 منگلوں سے آپ کے سامنے بیان ہوئی تھی. آج ایک اور عمل بتلانا ہے, اور یہ عمل بھی ایسا ہے کہ جو ہمیں ساری زندگی کرنا ہے. اس وقت جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ یوں سمجھو کہ بالکل اہم اور بنیادی باتیں بتائی جا رہی ہیں, بس جو ہمیں ساری زندگی کرنی ہے. جو کرے گا وہی پائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وہ یہ کہ ہم روزمرہ کی سنتوں کی عادت ڈالیں. روزانہ کی جو سنتیں ہیں ان پر عمل کرنے کی عادت ڈالیں. ہمارا کھانا پینا, سونا جاگنا, چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا اور آنا جانا یہ سب سنت کے مطابق, اور یہ بھی بہت ہی آسان ہے. وہ اردو میں بھی سنتوں کی آسان کتابیں موجود ہیں. اس میں سے ایک مشہور کتاب ہے علیکم سنتی, جو ہے کر کے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے, اور ان کے استاد حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی, اس کا نام غالباً رائے سنت ہے. اس میں بھی حضرت نے بہت آسان سنتیں لکھی ہیں. کوئی کتاب سے یہاں نہیں ملتا. اور حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک چھوٹا سا کتاب ہے پیارے رسول کی پیاری سنتیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو علیکم سنتیں ہمارے یہاں کتب خانوں میں ملتی ہے. یہ جس کے پاس ہو وہ نکال لے, جس کے پاس نہ وہ خرید لے, اور خرید کر کے بس اب اس کے اندر جو سنتیں ہیں وہ اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں. اور اس کا طریقہ یہ ہے, طریقہ میرا کام طریقہ بتانا ہے, اب کوشش کرنا ہم سب کا کام ہے. طریقہ یہ ہے کہ کتابچہ اپنے یہ علیکم سنت کتابچہ اپنی میز پہ رکھیں. میز تو میز پہ رکھ لیں, یا جہاں مطالعہ کرتے ہیں وہاں رکھیں. کمرے میں تو اس طریقے سے کمرے کی میز میں رکھ لیں, گھر میں تو گھر میں کسی مناسب جگہ پہ رکھ لیں. اب جب گھر میں آئیں تو سیدھے اس کتابچے کو اٹھائیں. اس میں گھر میں داخل ہونے کون سے سنتیں ہیں, اس میں آسان چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی ساتھ ہیں. تو بس وہ ساری سنتیں آپ پوری کریں. کتاب میں دیکھ لیں کہ بھائی گھر میں آ گیا ہوں, گھر میں آنے کی کیا سنتیں, بس وہ پڑھ لیں. اس کے اندر اگر کوئی سنت رہ گئی ہو تو اسے پوری کر لیں. اس کے بعد گھر میں آئیں گے, گھر میں آنے کے بعد کسی کو بیت الخلاء جانے کی ضرورت پیش آتی ہے, اور وہ بیت الخلاء جانے سے پہلے اگر موقع ہو تو بیت الخلاء کی سنتیں پڑھ لیں. پھر وہ سنتیں پوری کر کے بیت الخلاء میں جائے اور بیت الخلاء سے آ جائے.
کھانا کھانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، وہ کھانا کھانے بیٹھنے سے پہلے جو کھانے کی سنتیں، پانی پینے کی سنتیں ہیں اور کھانے کے بعد کی سنتیں، ایک دفعہ یہ سب کا مطالعہ کر لیں. اب مطالعہ کر کے آپ اس سنت کے مطابق کھانا کھائیں، سنت کے مطابق کھانا کھائیں، سنت کے مطابق پانی پئیں، سنت کے مطابق دسترخوان اٹھائیں، سنت کے مطابق کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر کلی کر کے مصنون دعا پڑھ لیں. یہ طریقہ ہے. ایسے آدمی جب گھر میں جاتا ہے تو آرام کرنے کے بعد کپڑے اتارتا بھی، کپڑے پہنتا بھی. جب لیٹنے لگتا ہے تو کپڑے اتارتا ہے، جب باہر نکلنے کا ارادہ کرتا ہے تو کپڑے پہنتا ہے. تو اسی کتاب میں دیکھ لو کہ کپڑے پہننے کی سنتیں کون کون سی ہیں اور کپڑے اتارنے کی کون کون سی سنت ہیں. گھر سے باہر نکلنا ہوگا تو بھائی گھر سے باہر نکلنے سے پہلے سنتیں پڑھ لیں. کون کون سی سنتیں گھر سے باہر نکلنے کی؟ بس یہ ایک ہفتے کی محنت ہے بس انشاءاللہ تعالی. بس ایک ہفتے میں انشاءاللہ 24 گھنٹے کی زندگی بآسانی سے سنت کے مطابق ہو. اور سارے قرآن و حدیث کا لب الباب یہی ہے کہ بندہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا. اللہ پاک نے قرآن شریف کا ایک عملی نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں عطا فرما دیا اور حکم دیا ہے کہ بس ان کی پیروی کرو اور ان کے مطابق اپنے آپ کو چلاؤ، یعنی ان کی سنتوں کو اختیار کرو. اور آپ کی ایک ایک سنت صحابہ کرام نے محفوظ کر دی، آپ کی ایک ایک ادا محفوظ ہے. لہذا بس ہم اس کے مطابق عمل کریں. یہ اتنا بہترین عمل ہے. 2 عمل سب سے زیادہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے حضور کے قریب کرنے والے ہیں آخرت میں. 2 عمل ایسے ہیں جس سے بندہ سب سے زیادہ حضور کے قریب ہوگا قیامت کے دن. اور آپ جانتے ہیں کہ جتنا کوئی حضور کے قریب ہوگا اتنے وہ کامیاب ہوگا. ایک درود شریف کی کثرت، جو کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہوگا قیامت میں اتنے وہ حضور کے قریب ہوگا. اور دوسرے سنتوں پر عمل کرنے والا، جتنا کوئی سنتوں کو زیادہ عمل کرنے والا ہوگا اتنا ہی وہ قیامت کے دن حضور کے قریب ہوگا. ایک حدیث کے الفاظ سناتا ہوں کہ من احب سنتی فقط احبنی. جس نے مجھ سے محبت کی جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کان معی فی الجنہ وکما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس تو حضور کے ہمراہ جنت میں ہونے کا نسخہ ہے بھائی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالباً عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد نبوی سے نکل رہے تھے، اور آپ مسجد نبوی کے دروازے پر تھے کہ ایک آدمی آگے آیا اور عرض کیا حضور قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی. آپ نے پوچھا بھائی تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی؟ یعنی سوال تو وہ کرے جس نے قیامت کے لیے کوئی تیاری کی ہو. پھر وہ سوال کرے تو ٹھیک ہے، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی؟ تو اسے عرض کیا حضور میرے پاس فرائض و واجبات کے علاوہ نوافل کا ذخیرہ تو زیادہ نہیں ہے. انہیں فرائض و واجبات تو میں پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں، لیکن نوافل میں زیادہ نہیں پڑھتا اور نفل عبادتیں میرے پاس زیادہ نہیں ہیں. تو آپ نے فرمایا المرء مع من احبہ، المرء مع من احبہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جس کو جس شخص سے محبت ہوگی قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے یہ فرمایا تو ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ یا تو اس وقت ہمیں خوشی سب سے زیادہ ہوئی تھی جب اللہ پاک نے ایمان ہمیں عطا کرا، کیونکہ ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. یا اللہ اس کو ہماری مرتے دم تک اور لبے گور لے جانے کی توفیق عطا کرے کہ دنیا میں اور آخرت میں ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہماری نعمت مرتے دم تک قائم رکھے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب. کہتے ہیں ایک تو اس وقت ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہوئی تھی جس وقت کہ ہمیں اللہ پاک نے ایمان دیا تھا، اور دوسرے اس دن خوشی ہوئی جو آپ نے یہ فرمایا المرء مع من احبہ، کہ قیامت میں آدمی اس کے ساتھ اٹھے گا جس سے دنیا میں اس کو محبت ہوگی. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور مجھے حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے
اور فلاں فلاں صاحب کرام سے مجھے محبت ہے، مجھے امید ہے کہ میں قیامت میں انشاءاللہ انہی کے ساتھ ہی اٹھوں گا۔ اچھا، یہ ان کو خوشی اس وجہ سے ہوئی تھی کہ علماء نے لکھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا میں تو ان کو حضور کی ہمراہی بڑی فراوانی کے ساتھ میسر تھی۔ جب حضور کی زیارت کرنا چاہو، مسجد نبی میں چلے جاؤ، ہر نماز کے بعد حضور کی زیارت، اور کبھی بازار میں ملاقات، کبھی کہیں جہاد میں ملاقات، ہر جگہ ہر دم حضور کا ساتھ۔ تو کہتے ہیں ہمیں ہر وقت حضور کی ہمراہی نصیب تھی دنیا میں، تو یہ نعمت تو بہت ہی بڑی نعمت ہمیں حاصل تھی۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ آپ سید الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں۔ تو آپ کا تو اونچا اتنا، آپ کا تو مقام اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے کہ ہم اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ فکر تھی کہ مرنے کے بعد پھر قیامت میں جب حضور جنت میں چلے جائیں گے تو پھر وہاں پتہ نہیں ہم حضور کو دیکھ بھی سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے۔ کہ حضور کا چونکہ مقام بہت اونچا ہے تو ظاہر ہے اسی حساب سے پھر آپ بلند مقام پر کہیں نہ کہیں ہوں گے جنت میں، اور ہم جنت میں چلے گئے اللہ کے فضل سے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، لیکن حضور کو نہ دیکھیں گے تو کیسے ہم وہاں پہ جنت میں رہیں گے؟ حضور کے بغیر تو جنت میں رہنے کا مزہ ہی نہیں ہوگا، اور ہم حضور کے برابر ہو نہیں سکتے عمل کے اعتبار سے۔ تو یہ ہم کو فکر کی، یہاں تو ہر وقت حضور کی صحبت حاصل ہے، تو وہاں جنت میں اگر ہم حضور کو نہ دیکھ پائے تو کیا ہوگا؟ وہ پریشانی ان کی دور ہوگی۔ اور یہ فضیلت ان کو معلوم ہو گئی کہ جس کو حضور سے زیادہ محبت ہوگی اتنا ہی وہ حضور کے ساتھ جنت میں ہوگا اور آخرت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھئی یہ اتنی حضور کی، جو حضور سے محبت کرے، جو حضور کی سنت سے محبت کرے وہ حضور سے محبت کرے، اور جو حضور سے محبت کرے وہ کل جنت میں حضور کے ساتھ ہوگا۔ تو اس میں 4 بشارتیں ہیں، اس کے اندر اس حدیث میں 4 بشارتیں ہیں تقریباً۔ ایک تو یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو سنتوں پر چلنے والا ہوگا اس کا انشاءاللہ خاتمہ ایمان ہوگا۔ دوسرے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بخشش ہوگی۔ تیسرے انشاءاللہ جنت میں جائے گا، اور چوتھا یہ کہ حضور کے قریب رہے گا انشاءاللہ۔ اور کیا چاہیے؟ یہ تو زندگی کا حاصل ہے ہمارا، مرتے ہی بس حضور کی ہمراہی نصیب ہو جائے۔ لہذا یہ سنتوں پر عمل کرنے کا بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے۔ یہ فضائل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، بس یہ تو معمول بنانے کی بات کرنے کا موقع ہے۔ اس کے بعد کسی طریقے سے یہ ہمارا معمول بن جائے کہ یہ ہماری ساری زندگی کا حاصل ہے کہ بس ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق ہو جائے، اور جب علیہ سنتی کی سنتیں عمل میں آ جائے تو پھر اس سے بڑی کتاب بھی اردو میں موجود ہے، اس کا نام ہے اسوہ رسول اکرم، پھر وہ لے لیں، اس کا مطالعہ کریں۔ اس میں پیدائش سے موت تک کی سنتیں لکھی، بچے کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک زندگی کے ہر موقع پر حضور نے کیا کیا اور کیا ہدایت دی، کیا تعلیم دی، وہ بھی سنت ہے۔ وہ بھی آپ کی تعلیم، اس کے اندر موت سے لے کر کے مرتے دم تک کی سنتیں لکھی ہیں، لیکن سنتی میں 24 گھنٹے کی سنتیں لکھی ہیں، اور دوسرے مواقع کی خاص خاص سنتیں لکھی ہیں۔ لہذا ہمارا وضو بھی سنت کے مطابق، ہمارا غسل بھی سنت کے مطابق، ہماری نماز بھی سنت کے مطابق، اور باقی 24 گھنٹے جو ہم کرتے ہیں وہ بھی سب ہمارے سنت کے مطابق۔ ایک سنت کے نہ ہونے کی حکایت یاد آئی۔ کسی بزرگ کے ایک مرید تھے، اور وہ بزرگ اپنے مریدین کو سنت پر عمل کرنے کی بہت تاکید کرتے تھے، جیسے الحمدللہ ہمارے سلسلے میں اس کی بڑی تاکید ہے۔ چنانچہ ان کے مریدین سنتوں پر عمل کرنے کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ تو ان کے ایک مرید تھے، انہوں نے ایک مرتبہ 2 رکعت نماز بڑے خشوع و خضوع سے ادا کی۔ وہ خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا سنت، تو انہوں نے بڑے خشوع و خضوع سے دل لگا کر 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس دن ان کا دل بڑا خوش ہوا کہ آج میں نے جو 2 رکعتیں پڑھی ہیں بہت ہی اچھی طرح پڑھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی
یا اللہ یہ نماز مجھے خواب میں دکھا دیجیے کیسی. آج میں نے آپ کی توفیق سے بڑے دل لگا کر کے 2 رکعتیں پڑھی ہیں اور خوشو خرو سے میں نے پڑھنے کی کوشش کی ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ نماز میں دیکھوں ہے کیسی. انہوں نے دعا کی, دعا کر کے پھر وہ سو گئے. اب رات کو انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں یہ دیکھا کہ ایک عورت ہے بہت ہی خوبصورت, حسین و جمیل, خوبصورتی کے اعتبار سے, لباس پوشاک کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں, ہر لحاظ سے موزوں, ہر لحاظ سے پوری مکمل, کوئی کمی نہیں, لیکن آنکھوں سے اندھی, نابینا. اب یہ نیند سے بیدار ہوئے تو انہیں خواب سے کتابیں سمجھ میں نہیں. یہ اپنے شیخ کے پاس گئے اور جا کر کے عرض کیا کہ حضرت میں نے 2 رکعت پڑھی تھی, بڑی اچھی طریقے سے کوشش کی تھی کہ میری نماز خوش و خضوع کے ساتھ اچھی طرح سے ہو, تو حضرت میں نے بہت ہی کوشش کر کے 2 رکعت پڑھی تھی, پھر میں نے یہ دعا کی تھی. تو دعا کرنے کے بعد میں سویا تو حضرت یہ خواب دیکھا ہے, پتہ نہیں اس خواب کا تو میرے مطلب سمجھ آیا نہیں. میں نے تو 2 رکعتیں پڑھی تھی, نظر آئی یہ عورت, وہ ہے تو بہت خوبصورت لیکن اس کی آنکھیں نہیں, آنکھیں غائب ہیں اس کی, نابینا ہے آنکھوں سے. تو شیخ فوراً سمجھ گئے. انہوں نے فرمایا تم نے 2 رکعتیں پڑھی ہوں گی مگر آنکھ بند کر کے پڑھی ہوں گی. کہاں حضرت, تو تم نے آنکھیں کیوں بند کی تھی؟ تاکہ میرا دل لگے. دل لگنے کے لیے تو تم نے آنکھیں بند کر لی, لیکن یہ خلاف سنت ہے. تو تم نے باقی سنتیں تو نماز کی ادا کی, لیکن تم نے آنکھ کھولنے کی سنت ادا نہیں کی, اس وجہ سے تمہاری نماز اندھی ہے. اللہ پاک نے صحیح تم کو خواب دکھایا اور تمہاری نماز کی شکل تم کو عورت کی شکل میں دکھلائی کہ وہ ہر طرح سے خوبصورت ہے, لیکن آنکھیں بند کرنے کی وجہ سے نابینا ہے. یہ کمی ہے تمہاری نماز میں. یہ ہے کہ نماز آنکھ کھول کر پڑھنا سنت ہے, اور قصدن بلا عذر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا خلاف سنت ہے, چاہے نیت یہ ہو کہ میرا دل لگے. آنکھ کھول کے نماز پڑھو, اور جہاں نظر رکھنے کا حکم ہے وہاں پہ نظر رکھو, لیکن ساتھ ساتھ آنکھ کھولنے کی وجہ سے اگر ادھر ادھر کے غیر اختیار خیالات آئیں تو پرواہ مت کرو. اس لیے سنت تو ادا ہو رہی ہے. جب سنت ادا ہو رہی ہے تو اب خیالات کرے تو کوئی نقصان ہی نہیں ہے ہماری نماز کے اندر. نماز میں اختیاری خیالات لانے سے خلل آتا ہے, غیر اختیاری خیالات سے کچھ بھی نہیں ہوتا. جب نہیں ہوتا تو وہ سنت پہ عمل ہونا چاہیے, وہ بہتر ہے. اور ایک اور سنت کی اہمیت کا واقعہ یاد آیا کہ دہلی میں ہمارے بزرگوں میں سے ایک بہت مشہور معروف بزرگ ہیں خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ, اور ان کے خلیفہ ہیں حضرت مرزا مظہر جانے رحمۃ اللہ علیہ, جو بڑے نازک مزاج مشہور ہیں, ان کے خلیفہ ہیں. اور وہ سرہند میں رہتے تھے. سرہند ایک شہر کا نام ہے ہندوستان میں. تو ان کے شیخ کے انتقال کے بعد, میرے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد, ان کا ایک مرید سرہند میں حضرت مرزا مظہر جانے رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا. نہیں, حضرت مرزا مظہر جانے نہیں, حضرت مجدد الفسانی, ان کے خلیفہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, یہ سرہند میں رہتے تھے. ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. وہ مرید حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا حضرت, جب حضرت خواجہ حیات تھے تو میں حضرت خدمت میں حاضر ہوتا تھا, اور کبھی میں روحانی قبض میں مبتلا ہوتا تو حضرت میرے دل پہ توجہ فرماتے اور میرا قبض بست میں تبدیل ہو جاتا تھا, اور ان کے بعد جو انشراح میں تبدیل ہو جاتا تھا. تو اب اور حضرت اپنے انتقال سے پہلے اپنے سارے مریدوں کو آپ کے حوالے کر گئے, لہٰذا میں اس حوالے سے آپ کے پاس آیا ہوں. اب حضرت تو ہے نہیں, اب آپ میرے دل پہ توجہ دیں تاکہ میرا باطنی قبض دور ہو اور انشراح اور انبساط میری طبیعت میں پیدا ہو, شوق ذوق پیدا ہو. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے متبع سنت اور متبع شریعت تھے. تو انہوں نے بے ساختگی کے ساتھ فرمایا بھائی میرے پاس یہ توجہ وغیرہ کا عمل تو ہے, کیونکہ سنت سے ثابت نہیں ہے, اگر سے جائز ہے جبکہ علاج نہ ہو.
بس میرے پاس تو سوائے حضور کی سنت کے اوپر عمل کرنے کے کوئی اور نسخہ میرے پاس نہیں. تو حضرت کی اسی بات میں اتنا اثر کہ یہ سن کر کے وہ خواجہ باقی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مرید جھومنے لگا اور بے خود ہو کر وہ کھڑے ہو کر کے ذرا سا جھومنے لگا. اچھا جب جھومنے لگا تو ساتھ ساتھ بطور کرامت کے سرحد کی زمین بھی گھومنے لگی. اب حضرت مسجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے دیگر مریدین میں ہیں. خواجہ صاحب کا یہ مرید جو ہے وہ بے خود ہو کر کے جھوم رہا ہے تو سرحد کی زمین بھی گھوم رہی. حضرت نے فوراً اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ حاقے میں سے میری مسواک لے کر آؤ. مسواک کرنا سنت ہے, ہمارا معمول ہونا چاہیے. اس نے لا کے مسواک پیش کی, وہاں حضرت نے وہ زمین سے لگا دی. زمین سے لگاتے ایک دم سرحد کی زمین ٹھہر گئی اور اس خواجہ صاحب کے مرید کی بے خودی بھی دور ہو گئی. وہ بھی ایک دم بادب ہو کر کے حضرت کے سامنے جا کے بیٹھ گیا. اب حضرت نے فرمایا, وہ جو حضرت نے فرمایا وہ ہے یاد رکھنے کی بات. حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی, تمہاری کرامت تو یہ ظاہر ہوئی کہ تمہارے جھومنے سے سرحد کی زمین گھومنے لگی, اور مجھے اللہ کے فضل سے اس کی توفیق سے یہ نعمت حاصل ہے. میرا کمال نہیں, اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ اگر میں ابھی ہاتھ اٹھا کر دعا کروں تو سرحد کے قبرستان میں جتنے بھی مردے ہیں سب زندہ ہو کر باہر آ جائیں گے. کتنی بڑی بات ہے کہ اگر میں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تو ابھی جتنے بھی مردے قبرستان کے اندر دفن ہیں سارے کے سارے زندہ ہو کر باہر آ جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فضل فرمایا. لیکن یاد رکھو, یہ ہے بھائی یاد رکھو والی بات. یاد بھی رکھنا ہے, عمل بھی لانا ہے, عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ. یاد رکھو میری دعا سے سرحد کے مردوں کا زندہ ہونا اور تمہارے جھومنے سے سرحد کی زمینیں گھومنے سے افضل میرے نزدیک وضو کے اندر ایک مرتبہ سنت کے مطابق مسواک کرنا ہے. یہ ہے اور وجہ ظاہر کبھی کرامت اصلاً اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے. بزرگ کا اپنا عمل نہیں ہوتا, وہ من جانب اللہ ہوتا ہے. اور کرامت کیونکہ من جانب اللہ اللہ کے کسی ولی کے ولی ہونے کے لیے ظاہر ہوتی, اس لیے اس سے کسی کا کوئی درجہ نہیں بڑھتا, کیونکہ بندے کا عمل نہیں, اللہ تعالیٰ کا عمل ہے. ہمیشہ درجہ بڑھتا ہے بندے کے اپنے عمل سے. یہ بہت اہم بات عرض ہو رہی ہے کہ بندے کا درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندے کے اپنے عمل سے ہوتا ہے. اب جس درجے کا عمل ہوگا اسی درجے کی اس کی ترقی ہوگی, اور جتنا عمل کسی کا سنت کے مطابق ہو اتنے ہی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہوگا. اور کرامت اللہ تعالیٰ کا عمل ہے, اللہ تعالیٰ کا فعل ہے, ولی کا فعل نہیں. وہ تو ان کو ولی بتانے کے لیے اور لوگوں کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میرے اللہ کے میرے بندے ہیں, یہ کرامت من جانب اللہ ظاہر ہوتی ہے. اس لیے کرامت سے کوئی درجہ کسی کا نہیں بڑھتا, نہ صاحب کرامت کا نہ کسی اور کا. اور سنت پر عمل کرنے سے بندہ عمل کرتا ہے, اس عمل کی وجہ سے درجہ بڑھتا ہے. یہ اس کی وجہ ہے. لہذا 1000 کرامتوں سے بہتر ہے, یہ جملہ مشہور ہے صوفیہ کیا, الاستقامت فوق الکرامہ. دین پر مضبوطی سے جمنا اور عمل کرنا یہ کرامت سے بڑھ کر ہے, اور بعض نے کہا کہ 1000 کرامتوں سے بڑھ کر. وجہ وہی ہے کہ کرامت سے بندے کا درجہ نہیں بڑھتا, عمل کرنے سے بڑھتا ہے. تو ایک سنت پر بھی عمل کرو گے تو 1000 کرامتوں سے بھی بڑھ کر. سنت پر عمل کرنے کی اتنی زبردست اہمیت ہے. اور ہمارے سلسلے میں حاجی صاحب کا سلسلہ کہلاتا ہے اور حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ کہلاتا ہے. اس میں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ہی زندگی میں بس صرف اور صرف اس کو سنت کے اندر محدود کر دیا. اس میں کوئی بات خلاف سنت نہیں, ہر بات عین سنت کے مطابق ہے. اب کوئی عمل نہ کرے تو اس کی کوتاہی ہے, ورنہ حضرت نے تمام اشغال اور تمام وہ مراقبات اور وہ تمام چیزیں جو کہ باقی سلسلوں کے اندر ہیں جو جائز تو ہیں مگر سنت نہیں ہے,
ان سب کو حذف کر دیا. بس اب بالکل یہ سلسلہ جو ہے نا عین سنت کے مطابق ہے. اسی بنا پر ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ سلسلہ امدادیہ اشرفیہ میں جتنی جلدی سلوک طے ہوتا ہے اور جتنی جلدی آدمی کا باطن مصفہ اور مجلہ ہوتا ہے اسے اور طریق نہیں ہے. بہت جلدی آدمی اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کو تعلق خاص حاصل ہو جاتا ہے. یہ تعلق خاص سنت کی برکت سے آتا ہے. تو بہرحال بھائی یہ اتباع سنت تو ہماری زندگی کا مقصود اصلی ہے اور سارے قرآن و حدیث کا لب لباب ہے کہ بس ہم حضور کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں. جب بن جائیں تو بس پھر آج ہی سے اس کا ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے 24 گھنٹے کی زندگی بھی بلکہ ساری زندگی انشاءاللہ سنت کے مطابق گزاریں گے. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی, اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی, دعا بھی کرنے کی ضرورت ہوگی. گڑ گڑا کے دعا بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ خوب محنت اور کوشش بھی کریں. اور کوشش بھی کوئی بہت لمبی چوڑی نہیں ہے, بہت ہی آسان ہے. میں نے بتا دیا آپ کو, کوئی کتاب لے لو اور جو کام کرنا ہو پہلے اس میں سنتیں دیکھ لو, پھر وہ کام کر لو. تو اسی کے ذریعے ہفتے 10 دن میں آپ کے سارے کام انشاءاللہ سنت کے مطابق ہو جائیں گے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور و معروف ہے. حضرت خود ہی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر میں دیکھا کہ روزانہ لوکی پک رہی ہے, لوکی روزانہ پک رہی ہے. تو حضرت نے پوچھا بھائی کیا بات ہے, سبزیاں تو اور بھی ہیں, روزانہ لوکی پک رہی ہے. تو حضرت کے گھر والوں نے فرمایا کہ میں نے سنا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی پسند تھی, تو بس میں نے ارادہ کر لیا کہ جب تک اس فصل میں لوکی آتی رہے گی وہی میں پکاتی رہوں گی کیونکہ حضور کو پسند ہے. تو حضرت فرماتے ہیں میں سن کر کے لرز گیا کہ ہم ظاہراً تمام علوم کے پڑھنے پڑھانے والے, سیکھنے سکھانے والے, اور ہمارے دل میں حضور کی سنت پر عمل کا اتنا جذبہ نہیں جیسے اللہ پاک نے اس کے خاتون کے دل میں اس کا جذبہ پیدا کروایا. حالانکہ لوگی کھانا سنن عادیہ میں سے ہے جس کا درجہ بہت سے بہت مستحب کا ہے. سنن خدا جو ہے وہ الگ ہے, وہ ان پر عمل کرنے کی تاکید ہے. ان کی تو تاکید بھی نہیں ہے. کوئی نہ کھائے تو کوئی گناہ نہیں, اور سنت کی نظر کھائے تو بلا شبہ مستحب اور باعث ثواب. پھر حضرت فرمایا کہ میں حیران رہ گیا کہ ان کے دل میں اللہ پاک نے اتنی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ. فرمایا کہ مجھے اپنی فکر ہوئی, اب مجھے اپنی فکر ہوئی, میں بھی اپنا جائزہ لوں کہ میں صبح شام تک جو زندگی گزارتا ہوں سنت کے مطابق گزارتا ہوں. یعنی تو میں 3 دن میں نے اپنا ایک نشست کو برخاست کا اور اپنے ایک عمل کا جائزہ لیا. الحمدللہ 3 دن کے بعد اطمینان ہو گیا کہ میں میری روزمرہ کی زندگی سنت کے مطابق ہے. اور کما خان تو یہ ہے ہمارے شیخ و مرشد, انہی کے تو سلسلے میں ہم داخل ہیں اور انہی کے نقش قدم پر ہمیں چلنا چاہیے. تو جب وہ اتنا سنتوں پر چلنے والے ہیں, وہ قرآن و حدیث اتنی اس کی تاکید کر رہے ہیں, تو پھر ہم اس سے کیوں معروم ہیں. لہٰذا بلا تاخیر اپنے اس کوتاہی کو دور کریں گے اور روزمرہ بلا ناغہ اپنی روزمرہ کی زندگی. اس کے بعد پھر جمعے کی سنتیں ہیں, عیدین کی سنتیں ہیں, بازار میں جانے کی سنتیں ہیں, ملاقات کی سنتیں ہیں, آداب ہیں, یہ سب لکھے ہوئے ہیں, سب اردو میں موجود ہیں. بس ہمیں فکر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں فکر عطا فرما دے اور ہم یہاں سے فکر لے کر کے اٹھیں کہ بھائی آج سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی اپنے آپ کو سنتوں کا پابند بنائیں گے. ایک بات یہ ہے کہ جو اہل علم ہے ان کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جو اہل علم نہیں ہے ان کے لیے یہ بات تو اہم ہے کہ وہ ایک یہ اس بات کا معمول بنائیں کہ چاہے وہ روزمرہ کے مسائل ہوں اور چاہے وہ کاروبار کے مسائل ہوں اور چاہے وہ برادری اور خاندان کے مسائل ہوں اور چاہے وہ دوسرے مسائل ہوں, کبھی بھی اپنی عقل سے ان کو حل نہیں کریں اور ان کا جواب نہ دیں. یہ بہت بڑی کوتاہی ہے جو عام طور پر بعض پڑھے لکھے لوگوں کے اندر, جو کہ علوم شریعہ پڑھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں, اصلی علوم پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے اندر خاص طور سے یہ بات پائی جاتی ہے. اور جو بالکل ہی دین سے بے بہرا ہے اور ذرا سے وہ ہوشیار اور عقل مند زیادہ ہو جاتے ہیں,
ان کے اندر بھی یہ مرض پایا جاتا ہے، اور عام لوگوں کے اندر بھی بعض لوگوں کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے کہ وہ مسائل میں بھی اپنی عقل لڑاتے ہیں، اور اگر کوئی ان کے سامنے کوئی مسئلہ پیش کر دے یا کوئی پوچھے تو اپنی عقل سے جواب دے دیتے ہیں، اور جواب اکثر ان کا غلط بھی ہوتا ہے. شاذ و نادر اندھے کی لاٹھی جیسے لگ جاتی ہے، غلط لگ جاتی ہے، کبھی صحیح لگ جاتی ہے، اس سے کبھی ان کا جواب صحیح بھی ہو جاتا ہے، پھر بھی غلط ہے. ان کو احکام شریعہ کے اندر اپنی عقل کو دخل دینا اور اپنی عقل سے بتانا بالکل غلط ہے اور ناجائز. پھر کیا کریں؟ بس ہمیشہ ایک معمول بنا کہ کوئی جواب نہ دے گا، کوئی پوچھے یہ کہیں گے بھائی میں پوچھ کے بتاؤں. کوئی پوچھے تو بھی اہل علماء حق سے اور اہل فتویٰ حضرات سے پوچھ کر بتائیں. اپنا مسئلہ ہو تب بھی پوچھ کر عمل کریں، بس پوچھ کر مسئلے پہ عمل کریں. ہر آدمی کو زندگی میں مسائل کی ضرورت پیش آتی ہے، یہاں تک کہ بعض دفعہ علماء کو یہ پیش آتی ہے. تو جو علماء اہل فتویٰ نہیں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ فتویٰ لے کر عمل کیا کریں. لیکن جو نہ عالم ہے نہ مفتی ہیں وہ تو نہ تو جواب دیں نہ اپنی عقل سے اس پہ عمل کریں، اور ہمیشہ اہل تقویٰ اہل فتویٰ علماء کرام سے مسئلہ پوچھ کر عمل کیا کریں. عورتیں بھی اس کا خیال کریں، مرد حضرات بھی اس کا خیال کریں، بس اتنی سی بات ہے. یہ تو ایک فطری اصول ہے یہ. بھائی جو آدمی ڈاکٹر نہیں ہے تو وہ کیسے کسی مریض کا حال سن کر کے اس کو دوا بتا سکتا ہے. لیکن 3 چیزوں کے اندر بڑی بے دردی پائی جاتی ہے. لطیفہ ہے یہ قسم کا. 3 چیزوں کے اندر بڑی لوگوں کے اندر بے باکی پائی جاتی ہے. ایک تو مسائل کے بارے میں کہ عالم نہیں ہے، فاضل نہیں ہے، علم نہیں ہے، اور جناب ان کے سامنے کوئی مسئلہ آ جائے تو اس پر سیر حاصل بحث کرنے کے لیے تیار بیٹھے رہتے ہیں اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور غلط صحیح بد جواب دینے سے مطلب. پھر آخر میں کہتے ہیں اچھا ذرا کسی عالم سے بھی تصدیق کر لینا. یوں کہہ دیتے ہیں کسی عالم سے لینا، میں نے جو کچھ کہا سولہ نہیں بالکل صحیح ہے، تو آپ پھر بھی تسلی کے لیے پوچھ لینا میں نے تو بالکل صحیح کہا ہے، چاہے وہ 100% غلطی ہے، اور اکثر غلطی ہوتا ہے. تو کوئی لوگوں کے اندر بس دین جو ہے نا وہ کی وقت نہیں ہے، عظمت نہیں ہے، قدر نہیں ہے، اس لیے اس کے اندر یہ ناقدری پائی جاتی ہے کہ ہر آدمی اس میں بحث کرنے کے لیے تیار ہے. ایک چیز. اور ایک حکیم صاحب، اگر کوئی حکیم ہوگا کوئی ڈاکٹر ہوگا وہ چلتے چلتے بھی لوگ اس کو اپنا مرض بتائیں گے اور اس سے نسخہ پوچھیں گے، اس کو مرض بتائیں گے، دوا پوچھتے رہیں گے. تو وہ بیچارہ شفیق ہو تو وہ تو بیچارہ چلتے چلتے بتا دے گا. لیکن یہ طریقہ نہیں. حکیم ہو یا ڈاکٹر ہو اس سے پوچھنے کا بھی ڈھنگ ہے، طریقہ ہے، موقع ہے. اس کا وقت دیکھو، اس کا موقع دیکھو، پھر جاؤ، پھر ملو، پھر اپنا حال بتاؤ، پھر علاج کرواؤ. جو طریقہ علاج نہیں وہ کہیں بھی مل جائے. بس ڈاکٹر صاحب کھانسی ہو رہی ہے کیا کھاؤں، ڈاکٹر صاحب موشن ہو رہے کیا کھاؤں. یہ بے وقتی کی بات ہے، بے عظمتی کی بات ہے. اور ایک پرانے زمانے کے اعتبار سے انہوں نے مثال دی ایک نائی کہ نائی جس جو باربر ہوتا ہے، جو ناخن کترنے والے اور بال بنانے والے ہوتے ہیں، وہ کہیں بھی جا رہے ہوں گے، میں ذرا میرے ناخن کا کاٹ دینا، بھائی ذرا میرے بال ٹھیک کر دینا. اس زمانے میں یہ ہوتا، یہ اس بات لوگ ایسے ہوتے ہیں. وہی علماء کا بھی ادب ہے، ان کا بھی احترام ہے، ان کی بھی وقت ہے. پہلے ان کے اوقات پوچھو، ان کی جگہ پوچھو، پھر جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہاں جا کر کے وقت لے کر کے ان سے مسئلہ پوچھو. تو پھر یہ طریقہ صحیح ہے. بہرحال اپنے مسائل پوچھ کر عمل میں لانا ضروری ہے. اس کے بغیر جو چلے گا یا اپنی عقل سے مسائل حل کر کے چلے گا تو وہ ٹھوکریں کھائے گا، غلطیاں کرے گا اور ہو سکتا ہے کسی بڑے گناہ میں مبتلا ہو جائے. بس آج یہی تک انشاءاللہ تعالیٰ، باقی پھر آئے. ایک طالب علم ہے محمد یونس، اس کی والدہ بیمار ہے، ان کے لیے دعائیں صحت کی درخواست. ایسے ایک صاحب فرزانہ بیگم بیمار ہے، ان کے لیے بھی دعا کی درخواست.